عبد القیوم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ. کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے آپ اس سے پہلے. ہم اس سے پہلے پروگرام کے پہلے پارٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں دوران عدت نکاح کیس کی. آج فائنلی فیصلہ آ گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو فریق ہیں وہ سابقہ میاں بیوی ہیں اور ان کے مرشد اور مرید ہیں. جی تو یہ معاملہ ان کے درمیان میں ہے. میں جو ہے وہ میں نے کبھی بھی اس خصوصی طور کے اوپر اس کیس کے اوپر نہ تو کبھی کمنٹ کیا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. سر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کیس پر ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد پارٹی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے امجد مجوکا صاحب کا، وہ ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے، جس کے انہوں نے بہت ایک پلیتھورا آف ججمنٹس جو ہیں وہ سائٹس کی ہیں، اور کرمنل لا کے اندر کون سی سچویشنز ہیں جس کے اندر کتنی سزا ہو، اور اس سزا کے دوران جبکہ وہ اس کی اپیل پینڈنگ ہو معطلی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر انہوں نے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت جو ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر تھے، آرٹیکل 10A ٹرائل کیسے چلا اور وہ کیسے ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے مین مرکزی اپیل کے اندر جو ہے وہ ایکیوز کو ہوگا. تو جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس فیصلے کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دو چیزیں جو ہیں بڑی واضح آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. اور وہ دوسری یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جب وہ 71 والا ٹویٹ جو تھا وہ آیا تھا، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے انہی کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے اسے لا تعلقی کا اظہار کیا. پھر انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ میرا سوشل میڈیا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، جس نے ساتھ رہنا رہے، نہیں رہنا آ رہے، اور پھر وہ اپنے اسی موقف کے اوپر قائم. تو اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر تین قسم کی صورتحال ہے. ایک تو پہلے جو بالکل کور کمیٹی کے ہوتے تھے لوگ، یا بالکل انیشلی پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اس کے لوگ پہلے ان کو چھوڑ کے گئے، کچھ جہانگیر خان ترین صاحب کی وجہ سے، علیم خان صاحب کی وجہ سے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو جو پولیٹیکل برڈز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل کارکن ہوتے ہیں جو نیچے سے ڈیولپ کر کے اوپر تک آتے ہیں، وہ بہت تھوڑے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. لیکن مقدمات کی تومار نے اور مقدمات کے اندر الجھاؤ نے اس پارٹی کو جو ہے وہ ایک نئی قیادت جو ہے وکلا کی صورت کے اندر دے دی. تو اب وکلا ظاہر ہے کہ اس پارٹی کے پاس میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فنڈز ہیں کہ جس میں وہ اب کسی دن میں چاہوں گا کہ اپنا رضوان رضی صاحب جو ہیں وہ وکلا سے پوچھیں، اور کہ جتنے مقدمات ہیں اس کے اندر جس تعداد میں وکلا پیش ہو رہے ہیں اس تعداد میں اگر وہ چاہیں تو کبھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا آڈٹ سسٹم کرتے ہوئے لیٹیگیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے وکلا کو کتنی تعداد کے اندر فیسیں دی ہیں. تو عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ مقدمہ جتنا زیادہ لمبا چلے گا اتنی زیادہ فیسیں اور اتنی زیادہ پیشیاں اور اتنی زیادہ، اور پھر اب تو اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمنشن بھی آ گیا ہے کہ اب جو وکلا ہیں وہ لیڈر بھی بن چکے ہوئے ہیں، اور مقدمات بھی لڑ رہے ہیں اور سیاست بھی چل رہی ہے، اور بس تمام تر چیزوں کے باوجود جو قیادت ہے وہ جیل کے اندر بیٹھی ہے. اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ان کے کارکنوں کے اندر بھی آ رہی ہے کہ آخر یہ ہمارے وکلا، لیڈر اور پارٹی کیا کر رہے ہیں. اور اب جبکہ ایک بڑا موقع ایک نیگوسیشنز کی طرف کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ کی صورت کے اندر اور ایک ہاتھ انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی جس کا الٹیمیٹ فائدہ قیادت کو آ سکتا تھا، لیکن وہاں پر موجود جو لیڈر ہیں ان کے پارٹی کے، انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس کے بعد وہ منزل ایک طرف اور دور ہو گئی. اگر وہ چاہتے کہ جیل جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے اور پھر اس کے بعد اس اپورچونٹی کو گریب کرتے، وہ ان کا اپنا موقف جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہتا، لیکن وہ کچھ جو ہے وہ معاملات اگر آگے بڑھتے تو شاید اس کا فائدہ ان کی قیادت کو بھی ہوتا. لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ میں چور ڈاکو جعلی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو مرضی ہے ان کی. سردار جی خوشی نہ لٹکے تو لٹکے رہنا.